پہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی احادیث بطور دلائل کے پیش کی اور کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے اپنا خلیل بنایا، ان کا مقام یہ تھا، انہیں مقام خلت عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معراج یہ تھی کہ وہ طور پہ اللہ سے ہم کلام ہوتے، ان کی معراج یہاں تک تھی، لیکن محبوب کی معراج یہ ہے کہ انہیں لا مکان پہ بلا کے اللہ نے اپنی ذات کا دیدار عطا فرمایا۔ یہ اہل سنت کا جو عقیدہ تھا، حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بعینی ہی اس عقیدے کو بیان کیا۔ آج وہ جنہوں نے نجد سے ادھار کھایا اور ریال جنہوں نے کھائے، وہ معراج کے موسم پہ اس کا انکار کریں ممبروں پہ بیٹھ کے، تو انہیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ان کی حیثیت کیا ہے حضور سیدی غوث اعظم کے مقابلے میں۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جس عقیدے کو بیان کر کے دلائل سے وضاحت بھی دے رہے ہیں، اور یہ وہ ہے کہ جو محض سند کی پاور پہ نہیں لکھتے، جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھ کے عقیدہ لکھتے ہیں کہ محبوب کیا آپ کی ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا اور اس کو بیان کرنا، کیا یہ عقیدہ درست ہے یا نہیں؟ جن کی ہر وقت بارگاہ رسالت میں حاضری ہے، ان کو رب ذوالجلال نے یہ مقام دیا، انہیں سند کی پاور بھی اگرچہ انہوں نے بیان کی، احادیث بھی بیان کی، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دلائل پہ حدیث نبی بیان کرتے، صرف اتنا ہی بیان کر دیتے کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت بیداری میں رب ذوالجلال کو دیکھا، اتنا کہنا ہی ان کا کافی تھا۔ لیکن انہوں نے اس عقیدے کو مزید احادیث بیان کر کے دلائل کے طور پر اس کو مزید پختہ کیا، اس پہ کوئی شک میں نہ رہے، یہ گڑا ہوا عقیدہ نہیں، رسول اللہ سے پڑھا ہوا عقیدہ ہے۔ دوسرے نمبر پر اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب ذوالجلال مقام محمود عطا فرمائے گا، اور مقام محمود کے کئی جو ہے وضاحتیں کی گئیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ رب ذوالجلال ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا اذن دے گا۔ سب سے پہلے شفاعت کا دروازہ ہمارے نبی کھولیں گے، ایک شفاعت عام ہوگی جو سب لوگوں کے لیے ہے، دیگر انبیاء کی امتوں کے لیے بھی، یہاں تک کہ وہ شفاعت کافروں کے لیے بھی ہے، اور وہ شفاعت یہ ہے کہ رب ذوالجلال حساب و کتاب کا معاملہ شروع نہیں فرما رہا ہوگا، سورج سوا میل پہ آگ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اس کا منہ سورج کا اس طرف ہوگا، آج اس کی پشت ہے، اتنا شدت اور گرمی کا وہ ماحول ہوگا کہ ہر کوئی اپنے پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، تو کافر بھی یہ چاہ رہے ہوں گے کہ جلدی سے ہمارا حساب ہو، ہم نے جہنم میں جانا ہے تو چلے جائیں، تاکہ اس عذاب سے تو ہماری جان چھوٹے، اس شدت کی گرمی سے۔ یعنی ابھی چونکہ انہوں نے جہنم کے عذاب کا مزہ چکھا نہیں ہوگا، تو وہ اس کو بہت بڑا سمجھ رہے ہوں گے کہ جان چھوٹے، یہاں سے حساب و کتاب ہو، جنہوں نے جنت میں جانا ہے جنت میں جائیں، جنہوں نے جہنم میں جانا ہے وہ جہنم میں چلے جائیں، تو حساب و کتاب شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ اللہ حساب و کتاب شروع فرمائے گا تو نبی کی سفارش پہ فرمائے گا، اپنے محبوب کی شفاعت پہ۔ محبوب علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، پھر یہ معاملہ شروع ہوگا۔ تو یہ سب کے لیے ہے یہ شفاعت کا معاملہ، لیکن جو جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے ان کو پھر جہنم سے نکالنا، یہ والا جو خاصہ ہے، یہ والی شفاعت، یہ خاص طور پہ رسول اللہ علیہ السلام کی امت کے لیے ہے۔ رب ذوالجلال فرمائے گا، محبوب جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، یا جس نے پوری زندگی میں ایک بار بھی اخلاص کے ساتھ میرا نام لیا ہے، محبوب اسے بھی پکڑ لے جہنم سے جنت میں داخل فرما دے۔ یہ عقیدہ اہل سنت کا ہو بہو انہی لفظوں کے ساتھ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا۔ اب اس سلسلہ میں